رحمة للعالمين يا رحمة للعالمين يا رحمة للعالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ فللہ الحمد رب السماوات ورب الارض رب العالمین ولہ الکبریاء فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم وہو اللہ لا الہ الا هو لہ الحمد فی الاولی والآخرہ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. رب هب لی حکما وألحقنی بالصالحین واجعل لی لسان صدق فی الآخرین واجعلنی من ورثۃ جنۃ النعیم. فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جہاں تک میری آواز پہنچے، صدق دل سے کی گئی صحت و عافیت اور امن و سلامتی کی دعاؤں کے ساتھ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید. معزز و مکرم سامعین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات اقدس پر مدحت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرتے ہوئے صحابی رسول حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمَا تَلِدُ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. اور آپ کی ذات اقدس سے زیادہ حسین میری نگاہ نے کبھی کوئی دیکھا ہی نہیں، اور آپ سے زیادہ حسن و جمال والا کبھی کسی ماں نے جنا ہی نہیں. آپ ہر قسم کے عیب سے پاک صاف پیدا کیے گئے ہیں. گویا آپ کی ذات اقدس کو آپ کے منشا کے عین مطابق بنایا گیا ہے. اپنے آج کے سبق کی ابتدا سنت نبوی پر عمل کرتے ہوئے خطبہ مسنونہ پیش خدمت ہے. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. آئیے آج کے سبق کی طرف ہم آتے ہیں. روزہ کیا ہے؟ صوم یا سیام، ساما یا سومو سے مصدر ہے اور اس کے لغوی معنی ہے الامساک یعنی رکنا، رک جانا. بعض علماء کرام نے اس کی دلیل کے طور پر سیدہ مریم علیہ السلام کے قصے سے یہ فرمان باری تعالیٰ نقل کیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا. بے شک میں نے رحمان کے لیے روزے کی نظر مانی ہے، لہذا آج میں کسی انسان سے ہرگز بات چیت نہیں کروں گی. اس آیت کریمہ میں لفظ صوم گفتگو سے رکنا
کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ نے صیام کے شرعی اور اصلاحی تعریف یوں کی ہے: مخصوص زمانے میں کسی مخصوص چیز سے مخصوص شرائط کے ساتھ مخصوص انداز سے رک جانا۔ علامہ راغب اصفہانی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں: صوم کے معنی کسی کام سے رک جانے کے ہیں، اس لیے جو گھوڑا چلنے سے رک جائے اسے صائم کہا جاتا ہے۔ اصلاحی طور پر صوم کے معنی ہے مکلف کا فجر سے مغرب تک نیت کے ساتھ کھانے پینے، ازدواجی تعلقات قائم کرنے اور ارادتاً قید کرنے سے رک جانا۔ شیخ محمد بن صالح رحمۃ اللہ صوم کی تعریف کرتے ہوئے لکھتے ہیں: روزہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا کے لیے طلوع فجر سے غروب آفتاب تک کھانے پینے اور باقی نواقض روزہ کاموں سے رک جانے کا نام ہے۔ ان تعریفات سے ثابت ہوتا ہے کہ روزہ بہت بڑا درس صبر ہے، اور بعض روایات میں واضح طور پر رمضان کو صبر کا مہینہ قرار دیا گیا ہے۔ یوں بھی اس وقت مدینہ منورہ میں جو حالات درپیش تھے ان کی نزاکت کے پیش نظر فرضیت صیام کی اہمیت کا بخوبی اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو رمضان کے علاوہ بھی کثرت سے روزے رکھنے کے خوگر تھے۔ اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ روزہ کتنی اہم چیز ہے اور اس کا سیرت مقدسہ سے کتنا گہرا ربط ہے۔ لہذا روزوں کی حکمت اور فضائل و برکات کے حوالے سے علماء کرام نے قرآن و سنت کی روشنی میں جو نکات بیان کیے ہیں وہ یہ ہیں: کسی دین کا اہم ترین فریضہ انسان کی اصلاح ہوتا ہے، اور اس کی واحد صورت یہی ہے کہ اس کے دل کی اصلاح ہو جائے، اور یہ اسی وقت ممکن ہے جب اس میں تقویٰ یعنی خوف الہی کی شمع فروزاں کر دی جائے۔ یہی وہ مقصود اعظم ہے جس کے حصول کا مؤثر ترین ذریعہ روزہ ہے۔ صبح سے لے کر شام تک کھانے پینے اور خواہشات نفسانی سے محض اس لیے پرہیز کرنا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا کرنے سے منع فرمایا ہے۔ پھر مسلمان چاہے تنہا ہو، اسے کوئی آنکھ نہ دیکھ رہی ہو، اسے سخت پیاس بھی لگ رہی ہو، ٹھنڈا پانی بھی اس کے پاس موجود ہو، اس کے باوجود اس کا ہر حالت میں فرمان الہی کی بجا آوری پر کار بند رہنا تقویٰ ہی کا کمال ہے۔ تقویٰ ایک ایسا خزانہ ہے جس میں دنیا و آخرت کی تمام بھلائیاں جمع ہیں۔ اعمال صالحہ کی قبولیت اسی کے دم سے ہے۔ روزوں کی فرضیت میں سب سے بڑی حکمت اسی تقویٰ کا حصول ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے مومنو، تم پر روزہ رکھنا اسی طرح فرض کیا گیا ہے جس طرح ان لوگوں پر فرض کیا گیا تھا جو تم سے پہلے تھے، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ روزے کی ایک زبردست حکمت نفس کو شہوتوں سے روکنا، مرغوب چیزوں سے بچانا اور کھانا پینا کم کر کے انسان کے باطن میں شیطان کے نفوس کا سد باب کرنا ہے۔ اسی طرح آدمی سے گناہ کے کام سرزد نہیں ہوتے، یہی تقویٰ کا تقاضا ہے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ زبن میں لکھتے ہیں: ظاہری اعضاء اور باطنی قوا کی حفاظت کے سلسلے میں روزے کی تاثیر بہت عجیب ہے۔ روزہ دل اور دیگر اعضاء کی صحت کا محافظ ہے۔ شہوات نفسانیہ کے ہاتھوں ان اعضاء کا جو نقصان ہو جاتا ہے روزہ اسے پورا کرتا ہے۔ علامہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ روزہ اور تقویٰ کے بارے میں لکھتے ہیں: اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں بیان فرمایا ہے کہ روزہ تقویٰ نصیب کرتا ہے۔ ایسا کیوں نہ ہو جبکہ روزے میں شہوت کو توڑنے اور خواہشات نفسانی کو دبانے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ روزہ عیش و عشرت، تکبر اور بے حیائی سے بچانے کے ساتھ ساتھ دنیا کی لذتوں اور جاہ و منصب کو مسلمان کی نظر میں حقیر کرتا ہے، کیونکہ یہ پیٹ کی بھوک اور شرمگاہ کی شہوت کا قلع کما کر دیتا ہے۔ ایک حدیث قدسی میں روزے کو گناہوں کے آگے ڈھال قرار دیا گیا ہے۔ آدم کے بیٹے کے تمام اعمال اسی کے لیے ہیں سوائے روزے کے کہ وہ میرے لیے ہوتا ہے اور میں خود ہی اس کی جزا دوں گا۔ روزہ ڈھال ہے۔ ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں: آدم کے بیٹے کے تمام اعمال میں بڑھوتری کی جاتی ہے، ایک نیکی 10 گناہ سے لے کر 700 گناہ تک بڑھائی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سوائے روزے کے کہ وہ صرف میرے لیے ہوتا ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ روزہ دار صرف میرے لیے اپنی شہوت اور کھانا پینا چھوڑتا ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ روزہ سراسر تقویٰ ہے۔ باقی تمام عبادات میں انسان کو اوروں سے وابستہ پڑتا ہے اور دوسرے لوگ اس کی عبادت سے آگاہ ہوتے ہیں۔
نیز ان میں ریاکاری کا دخل بھی ہو سکتا ہے، لیکن روزہ ایسی عبادت ہے کہ اس کا علم صرف اللہ تعالیٰ ہی کو ہوتا ہے۔ تقویٰ کی یہ مشق اسے پورے 1 مہینے تک کرنی پڑتی ہے، اس طرح اس کے دل میں خوف الہی کا نقش گہرا ہو جاتا ہے۔ اگر اخلاص نیت کے ساتھ روزے رکھے ہوں تو رمضان کے بعد بھی اس سے کوئی ایسی حرکت سرزد نہیں ہوتی جو اس کے مولا کریم سے نے منع فرما رکھی ہو۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دیگر عبادات کی طرح اس کا ثواب مقرر نہیں کیا اور فرشتے اس کو لکھنے پر مامور نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ خود ہی پر نفس نفیس اس کا ثواب عنایت فرمائے گا۔ روزے کی حکمتوں میں سے ایک اہم حکمت صبر کی افزائش ہے۔ ہجرت کے بعد مہاجرین اور انسان کو بڑے سخت حالات کا سامنا تھا، لیکن ابھی حالات کی سنگینی اپنی آخری حد تک نہیں پہنچی تھی، اس لیے صرف یوم عاشورہ کا روزہ فرض کیا گیا۔ جب کفار سے مقابلے اور جنگ کی نوبت آئی تو زیادہ صبر کی ضرورت تھی، لہٰذا فرضیت جہاد کے متصل بعد غزوہ بدر سے 1 مہینہ پہلے شعبان 2 ہجری میں رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے۔ یہی وجہ ہے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان کو شہر الصبر، صبر کا مہینہ قرار دیا ہے۔ طلوع فجر سے غروب آفتاب تک محرمات کے ساتھ ساتھ حلال چیزوں سے بھی رکے رہنا صبر کا بہت بڑا امتحان ہے۔ روزے سے اسی قوت ارادی کی پرورش مقصود ہے جس کے ذریعے انسان میں شہوانی اور نفسانی خواہشات کے خلاف صبر کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔ اسی صبر کے ذریعے ان عوامر الہی کی پاسداری کی جا سکتی ہے جن میں سے ایک اہم امر رسالت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اشاعت ہے۔ روزہ غمخواری کا مہینہ بھی کہلاتا ہے۔ اس میں فقراء و مساکین سے ہمدردی کا جذبہ پروان چڑھتا ہے۔ ایک مسلمان یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ وہ اشیاء خورد و نوش کو محض چند گھنٹے تک کس قدر مشکل سے ترک کرتا ہے، تو اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ جو بیچارے ان نعمتوں سے یکسر محروم ہیں ان کا کیا حال ہوگا۔ وہ بوڑھے لوگ جو روزہ رکھنے کی ہمت نہیں پاتے، اور وہ مریض جنہیں شفا یابی کی توقع نہیں، ان کی طرف سے ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلانے کے حکم میں بھی یہی راز مضمر ہے۔ جب بندہ روزہ رکھتا ہے اور اسے بھوکے پیاسے فقیر و مسکین لوگ یاد آتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے، اور وہ اپنے بھوک پیاس سے نڈھال بھائیوں کی تکلیفوں کو کما حقہ محسوس کرتا ہے۔ یوں روزہ دار کے دل میں شکرانہ نعمت کا جذبہ پروان چڑھتا ہے، اور فقراء و مساکین کی ہمدردی کے حوالے سے اس پر قرآن کریم کی یہ آیت صادق آتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، وہ اپنی ذات پر ان کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ خود انہیں سخت ضرورت ہو۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا صحیح احساس انسان کو اسی وقت ہوتا ہے جب وہ ان سے محروم ہوتا ہے۔ جب انسان بھوک کے بعد کھانا کھا لیتا ہے اور پیاس کے بعد پانی پی کر سیراب ہوتا ہے تو تبھی اسے صحیح معنوں میں اپنے پروردگار کی نعمتوں کا ادراک ہوتا ہے، اور وہ بے ساختہ دل کی اتھاہ گہرائیوں سے الحمدللہ پکار اٹھتا ہے۔ فرضیت سیام میں یہ حکمت بھی پنہاں ہے۔ رمضان المبارک کی حکمتوں میں سے ایک اہم حکمت یہ ہے کہ روزے رکھنے کے بعد ایک مسلمان میں یہ جذبہ انگڑائی لیتا ہے کہ جس ذات کے حکم سے میں رمضان میں حلال چیزوں سے بھی گریز اور پرہیز کرتا ہوں، اسی کے حکم سے غیر رمضان میں حرام کاموں سے آخر کیوں نہیں رک جاتا۔ ایک مسلمان کے لیے کھانے پینے اور دیگر جائز امور سے پرہیز صرف رمضان میں ضروری ہوتا ہے، جبکہ حرام چیزوں اور کاموں سے پرہیز زندگی بھر فرض ہوتا ہے۔ صوم کے لغوی معنی رکنا اسی حقیقت کے آئینہ دار ہیں۔ انسان کی آنکھ، کان، زبان اور ہاتھ پاؤں اور شرمگاہ کا حرام سے رک جانا لغوی اعتبار سے صوم ہی تو ہے، اور یہ صوم روزہ زندگی بھر کے لیے ہر لمحے میں واجب ہے۔ یوں ماہ رمضان گناہوں سے اجتناب اور جہاد کی تیاری کا ایک تربیتی کورس ہے۔ جب انسان کچھ عرصے کے لیے اللہ کے حکم سے اپنے اوپر حلال چیزیں بھی حرام کر لیتا ہے تو پھر اس کے لیے حرام سے اجتناب کرنا اور اللہ کے حکم پر جان تک قربان کر دینا آسان ہو جاتا ہے۔ روزہ انسان کو پابندی وقت کا عادی بناتا ہے۔ سحری و افطاری کے اوقات بہت محدود ہوتے ہیں۔ ان اوقات سے اسلام کے نظم و ضبط کا ادراک ہوتا ہے، سستی اور کاہلی دور ہوتی ہے۔ جو شخص حرم مکی اور حرم مدنی میں لاکھوں مسلمانوں کو اذان کا پہلا کلمہ سن کر ایک ہی لمحے میں
روزہ افطار کرتے دیکھے گا، اسے مسلمانوں کے نظم و ضبط کا صحیح معنوں میں احساس و ادراک ہو جائے گا۔ مسلمان اسلامی فریضے کے طور پر کسی جسمانی اور دنیاوی فائدے کی طمع کیے بغیر روزہ رکھتے ہیں۔ اس مقدس عمل سے روحانی فوائد کے ساتھ ساتھ جسمانی صحت پر بھی نہایت مفید اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اسے دنیا بھر کے طبی ماہرین خصوصاً جدید سائنس نے ہزاروں طبی تجربات کے بعد تسلیم کیا ہے۔ کچھ عرصہ پہلے تک یہ خیال کیا جاتا تھا کہ روزے کے طبی فوائد محض نظام ہضم ہی تک محدود ہیں، لیکن جیسے جیسے سائنس اور علم طب نے ترقی کی، انسانی بدن کے دیگر اعضاء و جوارح پر اس کے فوائد آشکار ہوتے چلے گئے، اور محققین یہ حقیقت ماننے پر مجبور و متفق ہو گئے کہ روزہ تو ایک کھلا طبی معجزہ ہے۔ روزہ شوگر لیول، کولیسٹرول اور بلڈ پریشر میں اعتدال لاتا ہے، حالات کا دباؤ، اعصابی کھچاؤ اور ذہنی تناؤ ختم کر کے بیشتر نفسیاتی امراض سے چھٹکارا دلاتا ہے۔ روزہ رکھنے سے جسم میں خون بننے کا عمل تیز ہو جاتا ہے اور جسم کی تطہیر ہو جاتی ہے۔ روزہ انسانی جسم سے فضلات اور تیزابی مادے خارج کرتا ہے، اس سے دماغی صلاحیتوں کو جلا ملتی ہے۔ روزہ موٹاپا گھٹانے اور پیٹ کو کم کرنے میں مفید ہے، خاص طور پر نظام ہضم کی اصلاح کرتا ہے اور اسے بہتر بناتا ہے، اور بیسوں امراض کا شافی علاج ہے۔ احادیث نبویہ میں روزے کے بہت سے فضائل بیان ہوئے ہیں۔ کچھ یہ ہیں: روزے کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے خاص کیا ہے اور دیگر عبادات سے ہٹ کر اس کا اجر بے حد و حساب رکھا ہے۔ روزہ دار کی دعا رد نہیں ہوتی۔ روزے قیامت کے دن روزہ دار کی سفارش کریں گے۔ روزہ دار کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کے نزدیک کستوری سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ ایک روزہ انسان کو جہنم سے 70 سال کی مسافت تک دور کر دیتا ہے۔ جنت کا باب الریحان نامی دروازہ صرف روزہ داروں کے لیے بنایا گیا ہے۔ رمضان میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں۔ رمضان کے روزے مغفرت کا باعث ہیں۔ یہ ایک قدرتی بات ہے کہ مدارجی معیشت مختلف ہیں۔ کسی بھی معاشرے میں تمام افراد یکساں طور پر خوشحال نہیں ہوتے۔ کچھ لوگ آسودہ حال ہوتے ہیں تو بہت سے لوگ نان شبینہ کے لیے ترس رہے ہوتے ہیں۔ سب لوگ تو خوشیاں منا رہے ہوں، لیکن اسی بستی کے کچھ افراد کو سوکھی روٹی بھی میسر نہ ہو تو ان کا احساس نہ کرنا بڑی سنگ دلی کی بات ہے۔ اس لیے 2 ہجری میں رمضان المبارک کے روزوں کی فرضیت کے متصل بعد ماہ رمضان ہی میں صدقہ فطر بھی فرض کر دیا گیا۔ مثلاً احمد وغیرہ کی حدیث میں صدقہ فطر کی فرضیت کا بیان ان الفاظ میں کیا گیا ہے: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عید الفطر سے 2 روز پہلے خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا: 2 دن کے اندر اندر گندم یا کھجور یا جو کا 1 سوا ادا کرو، یہ ہر آزاد غلام اور چھوٹے بڑے پر فرض ہے۔ زکوٰۃ فطر کیا چیز ہے؟ یہ اصطلاح 2 لفظوں پر مشتمل ہے: زکوٰۃ یعنی پاکیزگی اور فطر یعنی روزوں سے پہلی والی حالت جس میں کھانے پینے کے امور حلال ہو جاتے ہیں۔ یوں زکوٰۃ الفطر کا مطلب ہوا وہ زکوٰۃ جو روزوں کے بعد فطر کی حالت میں خاص لوگوں کے لیے خاص وقت میں خاص چیزوں سے عبادت کی نیت سے ادا کی جائے۔ دوسرے لفظوں میں فطرانہ ایک زکوٰۃ یا صدقہ ہے جو رمضان المبارک کے روزے ختم ہونے پر واجب ہو جاتا ہے، اور زکوٰۃ کی فطر کی طرف اضافت اس لیے ہے کہ یہ اس کے واجب ہونے کا سبب ہے۔ حدیث نبوی سے فطرانہ کی 2 حکمتیں واضح ہوتی ہیں۔ ایک، کوتاہی کا ازالہ۔ اس حکمت کا تعلق خاص طور پر رمضان المبارک کے ساتھ ہے۔ ہر انسان اپنے قول و فعل میں غلطی کا شکار ہوتا رہتا ہے۔ رمضان المبارک میں بھی پوری کوشش کے باوجود انسان سے کسی نہ کسی کمی و کوتاہی کا ارتکاب ہو ہی جاتا ہے۔ صدقہ فطر کی فرضیت کا ایک مقصود اسی کوتاہی کی تلافی ہے، جیسا کہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدقہ فطر روزے دار کو لغو اور بیہودہ باتوں سے پاک کرنے اور مسکینوں کو خوراک کی فراہمی کے لیے فرض کیا ہے۔ نمبر 2، عید کی خوشیوں میں غربا کی شرکت۔ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ صدقہ فطر کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ محتاج اور تنگ دست لوگ بھی عید کی خوشیوں میں شریک ہو سکیں۔ حدیث نبوی میں صدقہ فطر نماز عید پڑھنے سے پہلے ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ فرمان نبوی ہے: جس نے صدقہ فطر نماز عید سے پہلے ادا کیا تو اس کے لیے یہ مقبول فطرانہ ہے
اور جس نے اسے نماز عید کے بعد ادا کیا تو یہ ایک عام صدقہ ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد